چھوڑ سکتے. یہ نعرہ لگے گا تو قبر ہماری چمکے گی, یہ نعرہ لگے گا تو حشر میں ہمارا فیصلہ ہوگا, یہ نعرہ لگے گا تو جنت کے دروازے کھل جائیں گے, حضور کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا نصیب ہوگا. اس لیے کوئی نہیں ہے, مار تو ویسے بھی جانا ہے, مرے بندہ کسی شان سے تو جائے, کسی کی زبان پر آئے تو دیکھیں ہر کسی کا بندہ ہوتا ہے, جب وہ ہوتا ہے پیچھے تذکرہ ہوتا ہے فلاں مار گیا, فلاں مار گیا, فلاں مار گیا, فلاں مار گیا, نام ہر کسی کو تو یاد نہیں ہوتا نا. جب بندہ محبت کرنے والا ہو اس نعرے سے تو آپ چلے جائیں گے تو پیچھے کسی کو نام نہیں یاد ہوگا تو وہ کیا کہے گا, لبیک والا مر گیا. تو یہ سودا جو ہے نفع کا سودا ہے, اس کو کریں. حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں گزری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے لگے, صدیق کو حدیث یاد ہے جب اللہ پاک نے ساری روحوں کو جمع کر کے ارشاد فرمایا تھا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر عرض کرنے لگے حضور یہ بھی یاد ہے, یہ بھی یاد ہے اور ساتھ یہ بھی یاد ہے. ساری روحیں خاموش ہو گئی تھی, آپ کی روح نے کہا تھا قالوا بلا, کیوں نہیں, تو ہی تو ہمارا رب ہے, تو ہی تو ہمارا رب ہے. سب سے پہلے یا رسول اللہ آپ کی روح مبارک نے یہ ارشاد فرمایا تھا. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چل رہی تھی, وہ کہتے ہیں میں کمرے میں لے کے گئے تو میں نے دیکھا سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر مبارک لگی ہوئی ہے. تو میں نے کہا وہ جو سامنے ہے تو وہ حضور کی تصویر ہے. تو میں نے دیکھا حضور کی تصویر کے نیچے ایک بندہ ایسے بیٹھا ہوا تھا جیسے حضور کے پاؤں کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ تو آپ ارشاد فرمانے لگے میں نہیں جانتا یہ کون ہے. تو اس پادری نے کہا یہ ابو بکر صدیق ہے, یہ ابو بکر صدیق ہے, اور یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار ہوں گے, اور پھر جو ہے جب حضور تشریف لے جائیں گے تو ان کے بعد پہلے خلیفہ کا نام ابو بکر ہوگا. یا خلیفہ کی جنگ چھڑی ہے جناب, پہلے خلیفہ مولا علی ہے, اور یار پادری بھی جانتے ہیں کہ پہلے خلیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے. اور عقیدہ اپنا درست رکھو, عقیدہ درست نہیں ہوگا تو بات نہیں بننی ہے. اب کافر نیکی کرے تو اس کو نیکی کی جزا آخرت میں تو نہیں نہ ملتی, اللہ تعالیٰ اسے یہی جزا دے دیتا ہے. ہمارا فائدہ یہ ہے کہ ہم نیکی کرتے ہیں تو ہماری نیکی سنبھال کے رکھی جا رہی ہے. جب ہم مر جائیں گے تو پھر ہماری نیکی ہمیں ملے گی, حشر میں ہماری نیکی کا صلہ ہمیں ملے گا. ہم دعا کرتے ہیں نا, بعض دفعہ دعا قبول نہیں ہوتی تو ہم رنجیدہ ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں یار ساروں کی دعا قبول ہو جاتی ہے میری نہیں ہوتی. روایت کے لفظ ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب اس دعا کو قبول کرے گا بندہ حسرت کرے گا, کاش کہ دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی, ساری دعائیں آخرت میں ہی قبول ہوتی. اس لیے دل چھوٹا نہ کرو ذرا, اللہ تعالیٰ سے جب مانگتے ہو تو وہ مالک ہے, جب بہتر سمجھتا ہے تو عطا کر دیتا ہے, جو آپ کے ہاتھ میں بہتر نہیں ہوتا ہے وہ اپنے پاس محفوظ رکھ لیتا ہے, قیامت کے دن وہ ملنا ہے آپ کو. اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں پکڑا ہوا تھا تصویر میں, تو یہ جو ہے نا دوستی, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رشتہ تھا نا, یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا پہلے سے تھا. یہ نہیں ہے کہ دنیا میں آ کر ہوا. اور پھر عالم ارواح سے لے کر آج عالم برزخ تک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں آج بھی سیدنا صدیق اکبر لیٹے ہوئے ہیں. جو حضور کو سلام کرتا ہے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کو بھی کرتا ہے. وہ کرے نہ کرے سلام خود بخود ہو ہی جاتا ہے, وہ کرے یا نہ کرے سلام خود بخود ہو ہی جانا ہے. اور پھر اہل سنت و جماعت کی جو راہ ہے اس راہ کے اوپر پکے رہے. کسی نے کیا خوب لکھا تھا, جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر, یعنی جنت بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلیں گے, چار باغ لے کے چلیں گے. یہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے کہ ہم کسی کو چھوٹا یا بڑا کریں, جیسے حضور ترتیب بتا کے دیا اس ترتیب کے اوپر قائم رہو. حضرت سیدنا صدیق اکبر پہلے نمبر پر مسلمانوں کے خلیفہ ہے, حضرت سیدنا فاروق اعظم دوسرے نمبر پر مسلمانوں کے خلیفہ ہے, حضرت سیدنا عثمان غنی
تیسرے خلیفہ ہیں حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ یہ سنیوں کی ترتیب ہے، ہمارے بزرگ ہمیں لوارث نہیں چھوڑ کے گئے، ہمیں سمجھا کے گئے، اس لیے اپنے عقیدے کے اوپر کار بند رکھیں۔ اور پھر امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی قصیدہ بردہ شریف میں لکھا اور آپ نے فرمایا غار جو تھی نا غار، اس کی کیا بات ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر نے آرام فرمایا تھا، جہاں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی آرزو پوری ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے تمہاری کیا کیا خواہش اور مرضی ہے، اور صحابی نے اپنی اپنی خواہش بتائی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری بھی ایک خواہش ہے، آنکھیں میری ہوں چہرہ آپ کا ہو، بس صدیق دیکھتا ہی رہے، بس صدیق دیکھتا ہی رہے۔ پھر غار میں نا وہ تمنا اور آرزو پوری ہوئی، اور کیسے پوری ہوئی؟ 3 دن اور 3 راتیں جی بار کے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے چہرہ مدحہ کی زیارت کی، اور چہرہ مصطفیٰ کی زیارت 3 دن اور 3 راتیں بلا شرکت غیر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضور کے چہرہ مبارک کی زیارت کی۔ 3 دن اور 3 راتیں یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی خواہش پوری ہوئی، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت امام بصیری کہتے ہیں تیرے اندر ہر خیر بھی موجود تھی اور ہر کرم بھی موجود تھا۔ غار کی بات کر رہے ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر ٹھہرے، آپ ارشاد فرماتے ہیں اے غار میں تجھ پر قربان جاؤں، تیرے اندر ہر چیز ہی موجود تھی، دنیا کی ہر چیز تیرے اندر موجود تھی۔ اور پھر اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جان ہے، جان کیا نظر آئے۔ کافر ڈھونڈتے ہوئے گئے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ڈھونڈتے ہوئے گئے نا قبر کے غار کے دہانے تک، تو اعلیٰ حضرت بریلوی اس کا ترجمہ کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ جان ہے۔ جان کیا نظر ہے؟ جان کبھی کسی کو روح کبھی دیکھی ہے؟ میرے اندر بھی روح ہے، کبھی دیکھی ہے؟ آپ کے اندر بھی روح ہے، کبھی دیکھی ہے؟ آپ کہتے ہیں جان ہے، تو جان کیا نظر آئے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی گود میں صرف حضور نہیں لیٹے ہوئے تھے، کائنات کی جان لیٹی ہوئی تھی، جان لیٹی ہوئی تھی، کائنات کی روح۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر پوری کائنات کو اپنی گود میں لیے بیٹھے ہوئے تھے، غار پوری کائنات کو، پوری کائنات کی روح کو اپنی گود میں رکھے ہوئے حضرت سیدنا صدیق اکبر غار میں 3 دن اور 3 راتیں بیٹھے رہے، اسے صدیق کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نا ایک دن نماز پڑھنے کے لیے آئے، نماز پڑھنے کے لیے، بڑی جو ہے نا ایمان افروز بات ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں اقامت ہوئی، مجھے وضو میں شک ہو گیا، پتہ نہیں وضو ہے یا نہیں۔ وہ بڑے لوگ تھے، ان کی بڑی باتیں، کہتے ہیں میں پھر چل پڑا، میں مسجد کے دروازے پر پہنچا تو 3 بندے کھڑے تھے، ایک کے ہاتھ میں لوٹا تھا، ایک کے ہاتھ میں رومال تھا، ایک کو جس برتن میں پانی ڈالا جاتا ہے وہ اٹھائے کھڑا تھا۔ انہوں نے کہا صدیق وضو کرنا ہے، وضو کرنا ہے؟ میں نے کہا ہاں وضو کرنے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا ادھر ہی وضو کرو، ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے، ہم وضو کروانے آئے ہیں، وضو کروانے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں نماز شروع ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز شروع کر دی، میں بھی شامل ہو گیا، نماز پڑھ چکے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ ارشاد فرمانے لگے صدیق بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، بتاؤ آج تمہارے ساتھ، یہ پیچھے ہو رہا ہے سب کچھ، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے حضرت سیدنا صدیق اکبر وضو کرنے کے لیے گئے ہیں، اور جو معاملہ پیش ہوا وہ نماز کے اندر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدیق بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ آج کہنے لگے حضور وضو میں شک ہو گیا، میں وضو کرنے کے لیے گیا تو مسجد کے دروازے پر 3 بندے کھڑے تھے، ایک مجھے میرے ہاتھوں کے اوپر پانی ڈال رہا تھا، دوسرا اس پانی کو ایک برتن کے اندر لے رہا تھا، اور تیسرے نے مجھے رومال پیش کیا صدیق ہاتھ صاف کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدیق پتہ یہ کون تھے، پتہ یہ کون تھے؟ عرض کرنے لگے سونیا نہیں پتہ ہے۔ آپ ارشاد فرمائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مقرب فرشتوں میں سے 3 فرشتے ہوئے تھے، ان میں جبرائیل امین بھی تھے، ان میں حضرت میکائیل بھی تھے،
اور میں حضرت اسرافیل میں تھے. ایک تمہارے ہاتھوں پر پانی ڈال رہا تھا, دوسرا تمہارے ہاتھوں کا اترا ہوا پانی اپنے برتن میں لے رہا تھا, اور تیسرے نے تمہیں رومال پیش کیا. یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے. یہاں جس کو جی چاہتا ہے گندی زبان کھولتا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات گرامی وہ ہے جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا, صدیق تیرے صنعت کا بدلہ میں نہیں اتاروں گا, میرے رب قیامت کے دن تمہارے صنعت کا بدلہ اتارے گا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. آپ فرماتے ہیں جب روح نہ ہو تو بندہ مر جاتا ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں جب وہ کفار غار کے گرد پھر رہے تھے تو آپ فرماتے ہیں جان ہے حضور, جان ہے تو جان کیا نظر آئے جب تیری اور میری روح جو گندی روح ہے وہ نظر نہیں آ سکتی, رسول اللہ کی تو پاکیزہ روح وہ کیسے نظر آئے گی. سبحان اللہ. تیری اور میری روح کے اوپر تو گندے دبے گناہوں کے, اور رسول اللہ کی پاکیزہ روح آپ فرماتے ہیں وہ کیسے تمہیں نظر آ سکتی تھی. کافر دیکھ بھی رہے تھے لیکن رسول اللہ جانے کائنات تھے, وہ کسی کو نظر بھی نہ آ سکے. اور پھر اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. تجھے اور مجھے جو یہ زندگی ملی ہے اور یہ شانسیں ملی ہے اور تیرا اور میرا جو وجود سلامت ہے, اللہ کی عزت کی قسم یہ وجود مصطفیٰ کا صدقہ ہے. ورنہ تیرے اور میرے جو کرتوت ہیں میں بھی خوب جانتا ہوں اور تو بھی خوب جانتا ہے کہ ہمارے طور طریقے اور ہمارا انداز زندگی کیا ہے. اس لیے رسول اللہ سے وفا کرو. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو, سب کچھ مٹ جائے گا لیکن کافی نعت حضرت کی زبانوں پر جاری رہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے نا وہ جاری رہے گا, وہ مٹنے والا نہیں ہے. اسی لیے لکھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے وہ جہان ہے, جان ہے وہ جہان کی. کیا سمجھتے ہو میری اور آپ کی جان زیادہ عزیز ہے؟ ختم نبوت پر جا کے پڑھتے ہم خاموش بیٹھے رہتے ہیں. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے وہ جہان ہے. ہم اپنی جانب بچائے پھرتے ہیں, کیا ہماری جان کی اوقات ہے؟ جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. اس جان پر قربان جاؤ جن کی جان کے صدقے تجھے اور مجھے جانیں ملی ہیں. آپ کہتے ہیں جان ہے وہ جہان کی, جان ہے جان کیا نظر آئے, کیوں ادوف گرتے باہر پھرتے ہیں, جب جان ہوئے تو پھر تمہیں کیا نظر آئے. فرمایا حضور تو روح ہے اور روح کبھی نظر نہیں آیا کرتی. کیوں تمہارا وہ دماغ خراب ہو گیا ہے, ایک جان کو ڈھونڈتے پھرتے ہو. یہ کافروں سے وہ خطاب کر رہے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں وہاں صداقت بھی موجود تھی اور صدیق بھی موجود تھے. صداقت بھی موجود تھی اور صدیق بھی موجود تھے. غار میں صداقت بھی موجود ہے اور صدیق بھی موجود ہے. صداقت سمجھتے ہو کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور صدیق اکبر ہے, صدیق اکبر ہے. اور پھر آگے لکھتے ہیں وَهُمْ يَقُولُونَ مَا فِي الْغَارِ مِنْ أَرَمِ. جب وہ واپس جا رہے تھے تو کہہ رہے تھے یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے, ہم نے ایسے ہی کئی میل کا سفر کیا. اور آگے لکھتے ہیں کبوتری نے انڈے دے دیے اور مکڑی نے جالا تن دیا. کہنے لگے یہ تو حضور کی تشریف آوری سے پہلے جالا اور انڈے بھی موجود ہیں. اگر حضور اندر گئے ہوتے تو کم از کم انڈے تو ٹوٹے ہوئے نہ ہوتے, انڈے ٹوٹے ہوئے ہوتے. اگر حضور یہاں سے گئے ہوتے اندر تو انڈے ٹوٹے ہوتے, مکڑی کا جالا جو ہے وہ سلامت نہ ہوتا اگر حضور اندر گئے ہوتے. اور میں یہاں بات کرنے لگا ہوں مسلمانوں سے, اپنے سننے والوں سے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ.
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے دنیا میں سب سے کمزور ترین گھر مکڑی کا گھر ہے. سب سے کمزور ترین گھر مکڑی کا گھر ہے. ہمارا تمہارا نہیں. آپ کو جناب بڑا اسپیشل کر کے بناتے ہیں, شاید ہم نے ادھر ہی گئے ہیں. ایسے ہی ہے نا, جس میں جانا ہے اس کی تیاری کوئی نہیں ہے. وہ نماز ہم چھوڑ دیتے ہیں, کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے یار, رہے گی تو آگے قضا کر لے. اس قضا کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے. قضا وہ ہے جو عذر شرعی کے ساتھ ہو, عذر شرعی کے ساتھ ہو. یہ کوئی قضا نہیں ہے کہ بندہ گاہک زیادہ آ گیا تو قضا کر دوں گا. یہ کوئی قضا نہیں ہے کہ جناب میں اب کھانا کھانے لگا ہوں تو بعد میں نماز قضا کر دوں گا. یہ بھی کوئی عذر ہے؟ یہ کوئی عذر نہیں ہے. اس لیے نمازیں پوری پڑھو. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ کمزور گھروں میں سے کمزور ترین گھر جو ہے نا وہ مکڑی کا گھر ہے. اب رب اپنے حبیب کی حفاظت کرانا چاہے تو وہ مکڑی کے جالے سے بھی کروا لیتا ہے. رب اپنے حبیب کی حفاظت کروانا چاہے تو وہ مکڑی کے جالے سے بھی کروا لیتا ہے. مکڑی کے جالے سے بھی ہو جاتی ہے. کہاں بڑی پکڑی کی ضرورت نہیں ہے عزت کے لیے. میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو سمجھیے گا. ہم کاٹن کا سوٹ پہن کے نعرہ بھی نہیں لگا سکتے. ہم کہتے ہیں جناب وہ کاٹن کا سوٹ خراب ہو جائے گا. تو یار تو یہ پیچھے سے لے کے آیا تھا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تمہیں ملا ہے. کسی کو اعتراض ہو, حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ آدم اگر میں اس نبی کو نہ پیدا فرماتا تو تمہیں نہیں پیدا فرماتا. جب آدم نہ ہوتے تو اولاد انسانی کا سلسلہ کیسے چلتا ہے؟ لوگ بول رہے ہیں نا, ایسے شک پڑتا ہے جناب, وہ کہتے ہیں اس میں کوئی شک ہے, یہ تو حدیث قدسی ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں نے کسی کو بھی نہیں پیدا کرنا تھا. میں اور تو جو دنیا میں آئے ہیں یہ رسول اللہ کے صدقے سے آئے. لیکن یہ بات الگ ہے کہ آگے وہ ہمارے کلامہ صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں میں ایک ایئرپورٹ پر اترا تو بڑی داڑھی والا ایک سکھ میرے پاس ہے. اس نے کہا جو ہے وہ میں اترا تو ایک بات مذہب میرے قریب آیا. اس نے کہا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کھاتے ہو؟ میں نے کہا ہاں کھاتا ہوں. تو اس نے کہا کہ یہ کیسی بات ہے, تم کیسے کھاتے ہو؟ وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا, میں نے کہا کہ تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میری داڑھی دیکھ کے تمہیں نہیں پتہ چلتا میں کیا کرتا ہوں؟ تو آپ نے کہا کہ جس مصلی پر کھڑے ہو کے تم وہ صدقہ کھاتے ہو, اور رسول اللہ کے آنے سے پہلے مصلی آباد نہیں تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے آباد فرمایا. تو جب رب اپنے حبیب کی حفاظت کروانا چاہتا ہے تو وہ مکڑی کے جالے سے بھی کروا لیتا ہے. بڑی پگڑی کی ضرورت اور بڑی دستار اور بڑی جمعے کی ضرورت نہیں, نیک کپڑے پہننے کی بھی ضرورت نہیں. جب وہ اپنے حبیب کی عزت کی بات کروانا چاہتا ہے تو وہ محتاج نہیں ہے, محتاج ہم ہیں. وہ مکڑی کا جالا بنوا دیتا ہے جس سے کافر الٹے قدم پھر جاتے ہیں کہ یہاں کوئی بھی نہیں. یہ بات کوئی سمجھے کہ میں رسول اللہ کی عزت کے لیے کھڑا نہیں ہوں گا تو جناب ان کی عزت نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ محبوب, ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. بلند کرنے والا اتنا بلند ہے, بلند کرنے والا اتنا بلند ہے کہ اس کی بلندی کسی کو سمجھ نہیں آتی. اور جس کے ذکر کو بلند کیا جا رہا ہے, حضرت مولا کائنات کہتے ہیں امت میں سب سے بڑے عالم کا نام ابو بکر ہے. امت میں سب سے بڑے عالم کا نام ابو بکر ہے. اور حضرت علی کا علم کتنا ہے بتاؤں؟ حضرت علی کہتے ہیں اگر میں بسم اللہ کی تفسیر لکھنا شروع کروں تو 70 اونٹوں کا بوجھ جو ہے وہ تیار کر لوں. بسم اللہ کی تفسیر لکھنا شروع کروں تو میں اتنی تفسیر لکھوں کہ 70 اونٹ مل کے اسے اٹھائیں. یہ اتنا بڑا عالم کیا کہتا ہے؟ سب سے بڑے عالم کا نام ابو بکر ہے. کائنات کے سب سے بڑے عالم ابو بکر ہیں. اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی, ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو حضور فرما رہے ہیں. اور حضرت مولا کائنات کہتے ہیں سب سے بڑے عالم کا نام سننا ہے تو سنو, وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے. امت گمراہ نہ ہو, اپنے عقیدے کے اوپر پیرا دو, اور جب ختم نبوت کی بات آئے تو اٹھ جایا کرو. کچھ نہیں ہوتا ہے,
اب میں آخری بات آپ سے کرنے لگا ہوں. غازی تنویر اسکاٹ لینڈ میں جیل میں ہے. پتہ ہے انہوں نے کیا پیغام بھیجا؟ یا جناب وہ ہمارے لوگ ڈرتے ہیں اور لبیک کا فارم فل کیا تو کیا ہوگا؟ جیل میں جانا پڑے گا. تو جیل میں جناب ڈاکو بھی تو جاتے ہیں. بلکہ میں نے سنا جو گئے تھے بندے جن سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا جب ہم جیل میں جاتے ہیں تو وہ آگے والے پوچھتے ہیں جو اندر پہلے سے بند ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیوں آئے؟ وہ کہتے ہیں ہم لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں تو وہ ہمیں پیار دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا ہم تو ڈاکے ڈال کے آئے، تم وہ ہو جو رسول اللہ کا نام لیتے ہو تو تمہیں جیل میں ڈالا گیا. غازی تنویر نے وصیت لکھی ہے. وہ جو پرائے لوگوں کے دیش میں رہتے ہیں انہوں نے وصیت لکھی، کہا کہ لبیک کا جو فارم فل کرتے ہو نا، فارم جو فل کرتے ہو، جب میں مر جاؤں تو ایک فارم جو ہے میرے کفن میں رکھ دینا. ایک فارم میرے کفن میں رکھ دینا. یہاں لوگ ڈرتے ہیں جناب فارم فل کیا تو کیا ہوگا؟ کبھی اور کسی کا نعرہ لگاتے ہوئے تم ڈرے؟ ڈر لگتا ہے تو صرف اس بات کا کہ میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں تو کوئی پکڑ کے لے جائے گا. یہ بھی کوئی پکڑنے والی بات ہے؟ یہ تو ایک دن میدان لگنا ہے نا. یہ تو حشر کو ہوگا معلوم جیتا کون اور ہارا کون. پکڑنے والے بھی آئیں گے اور جن کو پکڑا جا رہا ہے وہ بھی آئیں گے. اور پھر لگ پتا جائے گا جب رسول اللہ دامن شفاعت کو لیں گے، ہم چلیں گے صبح حشر شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ روا ہوگا، قافلہ سالار کے ساتھ. کیسی باتیں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میرے کفن کے اندر یہ فارم رکھ دینا. کل رسول اللہ اگر مجھ سے پوچھے غازی تنویر کیا لے کے آئے ہو، یا رسول اللہ آپ کی رکنیت سازی لے کے آیا ہوں. اور کیا لے کے آیا؟ میں یہ فارم لے کے آیا ہوں. کیا ہم کرتی ہے جناب ہم لبیک کے ساتھ چلے تو کیا؟ میں نے کہا نا اپنے رب اپنے حبیب کی حفاظت مکڑی سے بھی کروا لیتا ہے. مکڑی سے بھی اپنے حبیب کی حفاظت کروا لیتا ہے. وہاں ہماری تمہاری ضرورت کوئی نہیں ہے. مالکوں کو نوکروں کی کمی نہیں ہے. یہ کوئی دنیا داری نہیں ہے. وہاں جو پسند آ جاتا ہے پھر اس کو ملک ممتاز حسین قادری بنا دیا جاتا ہے. جو پسند آ جاتا ہے اسے غازی تنویر بنا دیا جاتا ہے. جو پسند آ جاتا ہے اسے غازی مقید بنا دیا جاتا ہے. رات کے 1 بجے جاؤ، یہاں 7 کے بعد دنیا بھول جاتی ہے. رات کے 1 بجے جاؤ، لوگ کھڑے ہو کے سلام پیش کرتے ہیں. اس لیے اٹھو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دو. ان کو غلاموں کی کمی کوئی نہیں ہے. بس ہاتھ جوڑ کے عرض کرو رات کے پچھلے پیر، یا رسول اللہ ہمیں بھی قبول کر لیجئے. یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے نوکروں میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اتنی بات کرو اگر نجات چاہتے ہو، ورنہ قبر کی تاریکی بڑی سخت ہے. قبر بڑی اندھیری ہے. قبر میں شمع بھی جلاؤ گے تو اجالا نہیں ہوگا. قبر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. شمع بھی جلاؤ گے تو اجالا نہیں ہوگا. ادھر جا رہے ہو، یہ جن کے ساتھ تم وفائیں کرتے ہو قبر کے کنارے تمہیں اکیلے چھوڑ کے آ جائیں گے. منکر نکیر نے اٹھانا ہے تمہیں، تم سے سوال کرنا ہے. ما كنت تقول في هذا الرجل، بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا. جب آپ سے یہ سوال ہو اتنی محبت کر کے جاؤ کہ کل تمہیں توفیق نصیب ہو. یہی ہے وہ جن کا میں نعرہ لگاتا تھا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تک ہے اپنی محبت، ان کا کرم دیکھو اور اپنی محبت دیکھو. کچھ لوگ ہیں وہ جو ہاتھ نہیں اٹھا سکتے ہیں، کہتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہم ہاتھ اٹھائیں، ہم بڑے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر سے کسی کا قد بڑا ہے امت میں؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم سے کسی کا قد بڑا ہے امت میں؟ حضرت سیدنا عثمان غنی سے کسی کا قد بڑا ہے تو بتاؤ. مولا کائنات سے کسی کا قد اگر امت میں بڑا ہے تو مجھے بتاؤ. انہوں نے ہاتھ اٹھا کے نعرے بھی لگائے اور تلوار اٹھا کے رسول اللہ کی ناموس کی حفاظت بھی کی. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. رب سے دعا ہے جس نے جتنے زور سے نعرہ لگایا اللہ تعالیٰ اس کو حضور کی اتنی محبت نصیب فرما.